الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاها رجلان من المسلمين قال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاها فلان وفلان رفعت عسى أن يكون خيرا لكم. رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم المقام قابل صد احترام حضرات سامعین کرام، بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، ساتھیوں، یہ ہم سب کے لیے بہت ہی خوشی کا موقع ہے اور مسرت کی گھڑیاں ہیں کہ ہم سب ایک ایسی مجلس میں شریک ہیں جس میں قرآن مجید کا تکمیل ہوا ہے اور پھر آغاز ہوا ہے اور 27ویں شب ہے، 34 تاخرات ہے. ممکن ہے کہ شب قدر ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شب قدر کی دولت نصیب فرمائے. یہ پرمسرت گھڑیاں بار بار نہیں آتی، خطاب مختصر ہوگا اور آج کا جو اہم پیغام ہے وہ پیغام آپ کو دیا جائے گا. مسلسل چاند رات سے آپ قرآن مجید کو سماعت فرما رہے ہیں مفتی صاحب سے، اور آج کی تراویح میں نے بھی پڑھی ہے. میرا بھی دل باغ باغ ہو گیا اور میں مسلسل پہلے دن سے ہی تذکرہ سن رہا تھا اور میرے دل میں بھی اشتیاق پیدا ہو رہا تھا کہ میں بھی مفتی صاحب کے پیچھے نماز تراویح ادا کروں. موقع نہیں ملا، آج ملا. الحمدللہ بہت خوبصورت انداز میں اور بڑے دلکش انداز میں لحن داؤدی خوش الہانی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی. الحمدللہ خوش نصیب ہے تمام احباب جنہوں نے نماز تراویح میں حافظ صاحب سے، مفتی صاحب سے قرآن سماعت کیا. اب میں 5 پیغامات آپ کو دینا چاہتا ہوں. پہلا پیغام یہ ہے، آج ہمارا قرآن شروع ہوا ہے. آپ سمجھ رہے ہوں گے مصحف قرآن تو تکمیل ہوا، قرآن کیسے شروع ہوا؟ آپ نے تراویح کی آخری رکعت نہیں پڑھی؟ جب مفتی صاحب سورہ ناس کے اوپر پہنچے اس کے بعد رکوع نہیں کیے، اس کے بعد سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات شروع ہوئی، الف لام میم
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. پوری دنیا کے اندر کبھی بھی قرآن مکمل ہوتا ہے وہی سے اس کا آغاز ہو جاتا ہے. کیا میسج مل رہا ہے مجھے اور آپ کو؟ قرآن کبھی بھی ختم ہونے والی چیز نہیں ہے. قرآن مکمل ہوتا ہے، قرآن کا آغاز ہوتا ہے. آج مفتی صاحب نے قرآن کا آغاز کر دیا ہے، حافظ صاحب نے قرآن کا آغاز کر دیا ہے. تکمیل آپ کی ذمہ داری ہے. قرآن کی تلاوت آپ کی ذمہ داری ہے، قرآن میں تدبر آپ کی ذمہ داری ہے، قرآن پر عمل آپ کی ذمہ داری ہے، قرآن کو پڑھنا آپ کی ذمہ داری ہے، قرآن سے محبت آپ کی ذمہ داری ہے، قرآن سے عشق آپ کی ذمہ داری ہے. حافظ صاحب نے تراویح کے اندر تکمیل کر کے آغاز کر کے ایک ذمہ داری آپ کے کندھوں پر دے دی ہے. کون پوری کریں گے اس ذمہ داری کو؟ تراویح ختم، رمضان ختم، قرآن ختم. یہ ختم ہونے کے لیے نہیں آیا. ابھی مفتی صاحب کہہ رہے تھے رقت انگیز دعا تھی، بہت رقت انگیز. میرا دل چاہ رہا تھا مفتی صاحب اور دعا کراتے رہے، میں بھی شریک تھا اس دعا کے اندر. واقعتاً میرا دل پارا پارا ہو رہا تھا. وہ الفاظ کے اندر وہ عاجزی، وہ انکساری، وہ دعا تھی. دعا کے اندر ایک کیفیت تھی. اللہ وہ دعا ہماری قبول کر لے تو ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے. مفتی صاحب کہہ رہے تھے آپ کے سیل فون پہ کبھی گرد نہیں آتا. اگر اس کے اوپر جو گلاس ہوتا ہے ٹیمپر گلاس، تھوڑا سا بھی تڑخ آ گئی فوری آپ چینج کرتے. کبھی گرد نہیں بیٹھتا آپ کے سیل فون کے اوپر. لیکن گھر کو جائیے، ابھی جائیے گھر کو، آپ کے محراب میں دیکھیے وہ جوزدان کے اندر جو قرآن رکھا ہوا ہے، کئی سالوں سے رکھا ہوا ہے، گرد لگی ہوئی ہے اس کو. مساجد کے اندر دیکھ لیجئے، فرسٹ فلور پہ جائیے، وہاں پر دیکھ لیجئے لوگ لا کے قرآن دے رہے، انتقال ہوتے قرآن دے رہے. قرآن، ارے بھائی کتنے قرآن دیں گے؟ قرآن رکھے ہوئے ہیں، گرد میں اٹا ہو چکے ہیں. ارے پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، تلاوت کرنے والا کوئی نہیں ہے، قرآن سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے. یہ قرآن ایسی مظلوم کتاب ہو گئی کہ قرآن کو کوئی پلٹ کے دیکھنے والا نہیں. رمضان آیا، سن لیے، رمضان ختم ہو گیا، ہماری ذمہ داری ختم. حافظ صاحب نے کہا نہیں، آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوئی. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ہر نماز کے اندر ہم پڑھ لے، کیا پڑھ لے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ایک دعا ہے، یہ ایک درخواست ہے رب تعالی سے. اے اللہ ہدایت دیجئے، وہ ہدایت کا راستہ بتلائیے. دعا ہے، درخواست ہے. اور اس دعا کی قبولیت سورہ بقرہ سے لے کر سورہ آل عمران سے لے کر 113 سورتیں، یہ دعا کی قبولیت ہے. آپ نے دعا کی اے اللہ ہدایت کا راستہ بتائیے، اللہ نے 113 سورتیں بتائی کہ یہ ہے ہدایت کا راستہ، پڑھو ہدایت ملے گی. مفتی صاحب کہہ رہے تھے سورہ بقرہ ہے، اس پہ بھی عمل کرنا ہے، آل عمران ہے، اس پہ بھی عمل کرنا ہے، مائدہ ہے، اس پر بھی عمل کرنا ہے، سورہ نحل ہے، اس پہ بھی عمل کرنا ہے، سورہ ناس تک پہنچنا ہے. کب پہنچیں گے؟ قرآن سے پسے پشت قرآن کو ڈال کر پہنچ جائیں گے؟ نہیں، عمل کی کتابیں ہیں، محبت کی کتابیں ہیں، دلچسپی کی کتابیں ہیں، آخرت کو سنوارنے والی کتابیں. پہلا پیغام ہے، میں آج تقریر نہیں کر رہا ہوں، میں صرف پیغامات سنا کے بات ختم. ابھی امام صاحب بھی اعلان کرے نا، مفتی صاحب مختصر بیان کرنے والے ہیں، مختصر ہی چھوں گا بیان. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات، یہ شب قدر کیوں ملی اس امت کو؟
تفسیر قرطبی کے حوالے سے فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کڑھن، آپ کا درد، آپ کے سینے کی تپش، آپ کے سینے کی گرماہٹ، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا؟ میری امت 60 سال کی ہے، 70 سال کی ہے، 1000 سال ملے تھے وہ مجاہد کو، 1000 سال تک وہ جہاد کر رہا تھا۔ ایک عابد ایسا تھا رات میں 1000 سال تک عبادت کرتا رہا، دن میں جہاد کرتا رہا، اے اللہ یہ میری کمزور امت کیسے پہنچے گی؟ اللہ نے کہا اے میرے حبیب پریشان کیوں ہوتے ہیں آپ؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، ایک رات دیتے ہیں جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، آپ کی امت اس کے اندر عبادت کرے گی، ریاضت کرے گی، ہم ان مجاہدین سے زیادہ ثواب دیں گے جنہوں نے 1000 سال تک عبادتیں کی ہے، اور ان عابدوں سے بھی زیادہ ثواب دیں گے، ان زوہات سے بھی زیادہ ثواب دیں گے، ان تہجد گزاروں سے بھی زیادہ ثواب دیں گے۔ یہ ہے آپ کے لیے شب قدر کی نعمت، اس واسطے ملی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کڑھن کی وجہ سے یہ نعمت ملی ہوئی ہے۔ ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ رات کی بھی قدر کرنا ہے، امام الانبیاء کی بھی قدر کرنا ہے، امام الرسل کی بھی قدر کرنا ہے۔ کیسے ہوگی قدر؟ آپ کی سنتوں پر چلنے کے ذریعے سے، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی وجہ سے، داڑھی رکھنے کی وجہ سے، کاروبار میں شفافیت پیدا کرنے کی وجہ سے، عبادات آپ کے طریقے پر کرنے کی وجہ سے، معاملات درست کرنے کی وجہ سے، پوری 24 گھنٹے کی زندگی نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کے مطابق کرنے کی وجہ سے یہ آپ سے محبت کا حق ادا ہوگا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احسان عظیم ہے وہ ادا ہوگا۔ کچھ تو یہ عہد کرنا ہوگا، امام الانبیاء سے ربط اور تعلق پیدا کریں گے۔ دوسرا پیغام ہے، اور ایک تیسرا پیغام، شب قدر متعین نہیں ہے۔ آج ہے شب قدر نہیں، گزر گئی، ہو سکتا آنے والی ہے، ہو سکتا۔ کیوں ایسا؟ بخاری شریف کی وہ حدیث ہے تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ آخری عشرے کی تاخ راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ اس واسطے 5 راتوں میں عبادت کرنا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ وہ اس وجہ سے ہے کہ امت کا مزاج عبادت کا بنے، ریاضت کا بنے، دعا کا بنے، توبہ کا بنے، استغفار کا بنے۔ رمضان آیا، تہجد پڑھے، 11 مہینے تہجد چھوڑنا نہیں ہے، مزاج بنایا جا رہا ہے۔ رمضان آیا، دعائیں کر رہے تھے، 11 مہینے دعا کو چھوڑنا نہیں ہے۔ رمضان آیا، تاخراتوں میں توبہ کر رہے تھے، 11 مہینے وہ توبہ کو چھوڑنا نہیں ہے۔ رمضان آیا، ابھی سنا رہے تھے منیر بھائی، بہت سارے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، میرے نوجوانوں آج تم نے مسجد کا کھوٹا پکڑ لیا ہے، یہ عہد کرو، یہ عزم کرو، مرتے دم تک مسجد سے لگے رہیں گے۔ ارے یہ کیا بات ہے؟ اعتکاف میں بیٹھ گئے، 11 مہینے نظر نہیں آتے، نماز میں نظر نہیں آتے، درس میں نظر نہیں آتے، درس فقہ میں نظر نہیں آتے، درس قرآن میں نظر نہیں آتے، جمعوں میں نظر نہیں آتے۔ ارے کیسے نوجوان ہیں آپ؟ خالی اعتکاف کے لیے آپ کا تو مزاج بنایا گیا، 10 دن کے لیے بیٹھو، زندگی بھر مسجد سے جڑ جاؤ، یہ مرکز ہے تمہارا۔ افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا، جنازہ آیا مسجد بھر جاتی، اور یہی نوجوان دولہا بن کے آیا تو مسجد بھر جاتی۔ اس کے بعد تمہاری خوشی مسجد بھری، تمہارا جنازہ مسجد بھر گئی، اس کے علاوہ مسجد خالی۔ ارے یہ مسجد تو ایسی ہے کہ سال بھر مسجد کو آباد رکھنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو گویا کہ شب قدر متعین کیوں نہیں ہے؟ مزاج بنایا جا رہا ہے امت کا، عبادت کا مزاج۔ اگر یہ نہیں بنتا تو گویا کہ یہ افسوس اور خسران کا مقام ہے۔ یہ ایک تیسرا پیغام، چوتھا اور پانچواں، اس کے بعد ختم۔ چوتھا پیغام کیا ہے؟ شب قدر متعین کیوں نہیں ہے؟ ایک ہے متعین نہیں ہے، دوسرے کیوں نہیں ہے؟ سوال ہے، وہ سوال کا جواب یہ ہے
وہ بخاری شریف کا واقعہ ہے. عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لائے، لیخبرنا بلیلۃ القدر، ہم کو شب قدر کی تعین بتانا چاہتے تھے اور یہ بتلانے کے لیے آئے تھے کہ دیکھو فلاں رات شب قدر ہے. کیا ہوا؟ فتلاہا رجلان من المسلمین، دو میں جھگڑا ہو رہا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، صحابہ جمع ہو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کی اور کہا خرجتو، میں آیا تھا، لیخبرکم بلیلۃ القدر، شب قدر کی تعین بتانے کے لیے بھئی کون سی رات میں شب قدر ہے. فتلاہا فلان فلان، فلاں فلاں میں جھگڑا ہو رہا تھا. رفعت، وہ رات کی تعین اٹھا لی گئی. عسیٰ یکون خیر لکم، ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے بہتر ہو، اب یہ طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو. تو کیا معلوم ہوا؟ جھگڑا اتنی مذموم چیز ہے اور اتنی بری چیز ہے، اس سے برکات ختم ہو جاتے، اس سے انوارات ختم ہو جاتے. آج ضرورت ہے مساجد کے جھگڑے ختم ہو، گھروں کے جھگڑے ختم ہو، ساس بہو کے جھگڑے ختم ہو، بھائی بھائی کے جھگڑے ختم ہو، بھائی بہن کے جھگڑے ختم ہو، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے جھگڑے ختم ہو، ایک نمازی دوسرے نمازی کے جھگڑے ختم ہو. آج امت کے اندر اتحاد پیدا ہو، ضرورت ہے اس بات کی. پیغام ہے. ہم جب پڑھتے تھے، زمانہ طالب علمی تھا مفتی صاحب، تو ایک عنوان دیا گیا تھا تقریر کا، کیا تھا؟ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. ارے سمجھ میں نہیں آ رہا زمانے طالب علمی. اب مول صاحب دے دیے، اب بہت پریشان ہوئے، سر کو کھجائے، کیا تو بھی مطلب ہے کس پہ تقریر کرنا؟ آپ شعر دے دیے خالی. اب بہت غور فکر کرے، تدبر کرے، پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا. استاد ہونا، ہر چیز کے لیے ایک استاد ہونا، تو آدمی کی رہنمائی ہوتی، رہبری ہوتی. استاذ کی خدمت میں پہنچ گئے، حضرت عنوان آ گیا تقریر کا، لیکن تقریر کیا کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا. تو بولے کیا ہوا ہے نا اس شعر کے اندر؟ بولے حضرت کیا ہے وہ؟ پڑھو شعر. ہم پڑھے فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ بھی نہیں. کیا ہے نہیں سمجھ میں آ رہا کچھ؟ بولے اتحاد و اتفاق پہ تقریر کرنا ہے. بولے مول صاحب اس میں بتایا گیا تنہا کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ تنہا رہ کے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، آپ نے نام سنا ہوگا، بہت بڑے مجاہد ہے، بہت بڑے فاتح ہے. 60,000 کا لشکر جرار تھا اور یہاں پر مختصر سی جماعت تھی، 600 کی جماعت تھی. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چلو دشمن کی تعداد معلوم کرتے ہیں. تو اچھی بات ہے، یہاں پر آپ ایک 600 کو ساتھ میں لے کر جائیے اور دیکھیے کہ دشمن کی کیا صورتحال ہے. کہا کہ کیا ضرورت ہے 600 کو لے جانے کی؟ میرے کو 60 دے دو بس. 60 بولے. 60 اچھی بات ہے، معلوم کر کے آنا تھا. صرف 60 گئے. اب جا کر دیکھے تو ادھر ہے 60، ادھر ہے 60,000. کوئی مقابلہ ہے؟ کچھ بھی برابری ہے؟ جب جا کے تحقیق کرے تو وہ بادشاہ کو معلوم ہوا کہ خالد بن ولید آئے ہوئے. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھئی اپنے جو 60 افراد تھے کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ بھئی ہمارے درمیان میں تو اتحاد ہے، ایمان میں متحد ہے، ہمارا کلمہ ایک ہے، ہمارا کعبہ ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارے نبی علیہ السلام ایک ہے. اب کیا ڈرنا ہے؟ اچھا میرا بھی تو دل یہی کہہ رہا ہے. کیا کرنا ہے؟ کیا کریں گے؟ 60,000 سے مقابلہ کریں گے. سوچ سکتے آپ؟ تصور کر سکتے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ 60 کی صف لگا رہے ہیں، 60,000 کا مجمع ہے. بادشاہ دیکھتا ہے، آتا ہے آگے اور کہتا ہے خالد، ارے بڑے عقل مند سمجھتے تھے ہم آپ کو، مسلمان بڑے عقل مند ہوتے، بڑے زیرک ہوتے، ان کے اندر سمجھداری. کتنے بدھو نکلے. 60,000 کا مقابلہ
60 سے وہ بھی سفید درست کر رہے. ارے ایک ایک بوریا دے دو ان لوگوں کو چاول کا, لے کے کھندے پہ ڈال کے چلے جاتے, جاؤ آرام کر لو جاؤ. نہیں ہوتا. خالد بن ولید ان کی نگاہوں میں ایمان تھا, ایمان کی رمق تھی, جذبہ شہادت تھا, ایمان کی چمک تھی, قرآن کا پیغام تھا, ولولہ جہاد تھا. انہوں نے کہا ارے تو وائس بن کر آیا, وائس بن کے آیا, یہ میدان جہاد ہے. ارے لیڈر کی بات کا ہے, یہ تو بزدلانہ بات ہے. نصیحت کرتا ہے مجھ کو, آج تیرے نصیحت کی ضرورت نہیں ہے, میں مجاہد بن کر آیا ہوں, ایک لیڈر بن کر آیا ہوں. اس طرح انداز میں بات کر, مقابلے کے لیے تیار ہو جا. وہ مسکراتا ہوا چلا جاتا ہے. تاریخ نگار لکھتے ہیں 60 کی صف لگی ہوئی ہے اور ادھر 60,000 ہے, اور اعلان ہوتا ہے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ, ان کے ایمان کو دیکھیے, ان کے اتحاد اور اتفاق کو دیکھیے, ان کے اللہ پر توکل کو دیکھیے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یقین اور کامیابی کو دیکھیے. 60 کو کہتے ہیں چلو دشمن کے اوپر حملہ کرنا ہے. مورخ لکھتا ہے وہ 60,000 میں داخل ہوتے ہوئے تو نظر آئے, اس کے بعد نظر نہیں آئے. چند گھنٹوں کی جنگ ہوئی, فیصلہ ہو گیا, دشمن بھاگ کھڑا ہوا. یہ کیا تھی؟ یہ ایمانی طاقت تھی, یہ اتحاد کی طاقت تھی, اتفاق کی طاقت تھی. اتحاد اتفاق یہ بہت عظیم دولت ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کتاب اللہ ہے, سنت رسول اللہ ہے, مضبوطی سے تھام لو, دنیا کی کوئی طاقت تمہارا بال بیگا نہیں کر سکتی. جھگڑا ہو رہا تھا, رات اٹھا لی گئی شب قدر کی. اتحاد ہونا, اتفاق ہونا, بس یہ چوتھا پیغام, آخری پیغام, بات ختم. کیا کرنا ہے آج کی رات میں؟ آج رات مل گئی, تاخرات ملی, اب کیا کرنا؟ مول صاحب جو کرائے وہ کرنا, اللہ کے سامنے روتے رہنا, اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. بس بخاری شریف کا وہ واقعہ اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ ان علمت لیلۃ القدر, اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں, ما اقول فیہا, اس میں کیا مانگوں رب سے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مانگو, اللہم انکا عفو, اے اللہ معاف فرمانے والے ہیں. ارے پہلے معافی تو چاہ لے. پرہیزگار متقی نہیں بن سکتے جب تک معافی نہ ہو, روزے دار نہیں بن سکتے جب تک معافی نہ ہو, تہجد ہماری قبول نہیں ہو سکتی جب تک معافی نہ ہو, ہمارا قرآن قبول نہیں ہو سکتا جب تک معافی, پہلے معافی تو چاہ لے. اللہم انکا عفو, اے اللہ معاف فرمانے والے, تحب العفو, معافی کو پسند فرماتے, فاعف عنی, مجھے بھی معاف فرما دیجیے. معافی, آج رات کیا کرنا ہے؟ معافی مانگنا ہے بس. مصعب تہجد پہلے معافی مانگو, مصعب ذکر پہلے معافی مانگو, تلاوت پہلے معافی مانگو, اللہم, اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگو. اے اللہ 25 سال ہو گئے گناہ کرتے کرتے, ابھی تک میں ہوش میں نہیں آیا. اے اللہ 50 سال ہو گئے گناہوں میں زندگی گزر رہی ہے. اے اللہ 60 سال ہو گئے گناہوں کی نحوست میں پھنسا ہوا, اے اللہ معاف فرما دیجئے. جب یہ دل کا زنگ دور ہوتا ہے اور جب آدمی کی معافی قبول ہوتی ہے, پھر کیا ہوتا ہے؟ خیر کے دروازے کھلتے ہیں, ہدایت کے دروازے کھلتے ہیں, قرآن کا دروازہ کھلتا ہے, سنتوں کا دروازہ کھلتا ہے, پھر بھلائی کے تمام دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں. آج کی رات میں کیا کرنا ہے؟ معافی مانگنا ہے, بس ختم. یہ باتیں 5 باتیں. پہلی بات میں نے یہ کہی ہے, آج قرآن شروع ہوا ہے, مفتی صاحب نے سورہ بقرہ کا پہلا رکوع تلاوت کر کے مجھے اور آپ کو ذمہ داری دی ہے. آپ کے کندھوں پر ذمہ داری ہے, میرے کندھوں پر ذمہ داری ہے. اب میں سورہ بقرہ سے قرآن کو شروع کروں گا, سورہ آل عمران پر, اس کے بعد چلتے چلتے سورہ کہف تک پہنچوں گا, چلتے چلتے سورہ جمعہ تک پہنچوں گا, چلتے چلتے سورہ تبارک الذی تک پہنچوں گا, چلتے چلتے سورہ نبا تک پہنچوں گا, چلتے چلتے سورہ ناس تک پہنچوں گا. رکوں گا نہیں, پھر وہاں سے سورہ بقرہ کیوں میں آؤں گا. یہ ہے قرآن سے محبت. تو آج قرآن ہمارا شروع ہوا.
قرآن کو پڑھنا بھی ہے. الحمدللہ آپ کی مسجد میں درس قرآن ہوتا ہے. قرآن کو سمجھنا ہے, سمجھنے کی کتاب ہے, عمل کرنا ہے, پیغام دوسروں کو پہنچانا ہے. اس ایک ایک آیت پر 6666 آیات کے اوپر پکا یقین رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر اس کے تمام احکامات کو داخل کرنا. یہ پہلا پیغام. دوسرا پیغام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے. اپنی زندگی کے اندر سنتوں کی محبت, سنتوں کا عشق اور سنتوں سے دلچسپی پیدا کرنا ہے. اور تیسرا پیغام یہ ہے عبادت کا مزاج بنانا ہے, عبادت کرنا ہے. رمضان کے بعد بھی تہجد کا اہتمام ہو, رمضان کے بعد بھی دعا کا اہتمام ہو, رمضان کے بعد بھی چاشت کا اہتمام ہو, رمضان کے بعد بھی اشراق کا اہتمام ہو, رمضان کے بعد بھی اوابین کا اہتمام ہو, رمضان کے بعد بھی رونے دھونے کا اہتمام ہو. یہ کرنا. اور پھر اتحاد پیدا کرنا ہے اپنے اندر. معاف کر دیجئے, معاف کر دیجئے. خون کے پیاسوں کو معاف کر دیے. ہمارا کیا ہے جی دشمن؟ خون کے پیاسوں کو معاف کر دیے نا. فتح مکہ کے موقع پر اپن دل میں رکھ لے کے بیٹھے بھی, انہیں ایسا بول دیا, انہیں ویسا بول دیا, انہیں ترچی نگاہ سے دیکھا, انہیں میرے کو کندھے کے اوپر سے دیکھا, انہیں میرے کو نہیں پجارا. چھوڑو, دلوں میں محبت پیدا کرو, الفت پیدا کرو. تمام کی تمام رقابتوں کو, تمام کی تمام رنجشوں کو, تمام کے تمام کینے کو, تمام کے تمام حسد کو, تمام کے تمام بغض کو نکال کے پھینکو. سینے سے سینے کو ملاؤ. خالی ملا لینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ نکالنا. عید کو بڑے آ کے دم کر دیتے, پورے آ کے گلے مل رہے. کیا ہوتا گلے ملنے سے؟ وہ دل کے اندر جو بغض ہے وہ نکالنا پہلے, دل کے اندر جو حسد ہے وہ نکالنا. خالی سینے سے سینہ ٹچ کرے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ اندر کا حسد, وہ اندر کا بغض, وہ اندر کی جلن, وہ اندر کا تکبر, وہ اندر کا کینہ, وہ اندر کا بغض, وہ سب کو نکال کے پھینکنا. جب وہ جا کے یہ سینہ کینے سے پاک ہوتا. اور پھر آج معافی مانگ لینا ہے. درود شریف پڑھ لیجئے. مفتی صاحب کی بھی دعا رقت انگیز ہوئی, میں بھی ایک مختصر سی دعا کراتا ہوں. اب ضرورت نہیں ہے مفتی صاحب کی دعا کے بعد, پھر بھی مختصر سی دعا کراتا ہوں. درود شریف پڑھ لیجئے. اللہ